بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضور کے گھر میں ایک پرندہ تھا، ایک ممولہ تھا۔ آقا کریم جب باہر تشریف لے جاتے تو وہ کسی وہ کونے میں ٹک کے نہ بیٹھتا، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی چھت پہ کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اور آقا کریم جب دوبارہ گھر میں تشریف لاتے فساکنا تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا، وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کیا کرتا۔ یار درختوں میں تو پھر بھی حص ہے، پرندے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں، آؤ تمہیں کہانی سناؤں کہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی جھومنا شروع کر دے۔ تو احد کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے، پتھروں میں بھی حضور کی محبت رکھی گئی ہے۔ تو جب پتھر حضور سے پیار کریں، درخت حضور سے پیار کریں، جانور حضور سے پیار کریں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پہ فدا ہو، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو کیا ہم حضور کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈک محسوس نہ کریں اور جھوم نہ جائیں، اور ہمارے لیے یہ مضمون اور یہ عنوان محبوب اور مرغوب نہ ہو؟ ہماری تو زندگی کا سرمایہ حضور کا پیار ہے، ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے، اور ہماری دنیا بھی حضور ہے، ہمارا دین بھی حضور ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب جملہ کہہ دیا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ہماری تو کل کائنات ہی رسول اللہ کی ذات ہے، اور اگر حضور علیہ السلام سے ہم الگ ہوتے ہیں تو اگر ایک الگ ہو جائے تو سینکڑوں بھی زیرو ہوں تو وہ زیرو ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ساتھ ہو تو وہ زیرو بھی قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہے، ہماری قیمت ہے تو حضور کے نام سے ہے، اور جب تک ہم حضور کے ساتھ رہیں گے تو ہم زیرو بھی ہیرو ہوں گے، اور اگر حضور علیہ السلام سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہماری قیمت گرتی چلی جائے گی۔ تو ہمارا سارا وزن اور ہماری ساری قیمت حضور علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اقبال نے یہ خلاصہ بیان کیا کہ اگر تم پست کو بالا کرنا چاہتے ہو اور اگر تم پستیوں کو بلندیاں دکھانا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، اور یہ نسخہ کیمیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ تو زمانے میں سرخرد ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہوئے پھر انہوں نے عزتیں پائی۔ آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تو زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں تو ان کی نظر میں اور ان کے ذہن مبارک میں وہ نام ہو تو ہو، ورنہ ہم سب قاصر ہوں گے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ اگر میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو اس کا جواب بھی مشکل ہوگا، علماء کرام کے علاوہ جواب دینا ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے، یہ اس دور کا اوباما تھا، لیکن اس حال میں اور اوپر دو حالوں میں اور اس سے پچھلے حال میں اور باہر تاحد نظر لوگ جو بیٹھے ہیں تو شاید انگلیوں پہ گنے جا سکیں جو بتائیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، جبکہ اس دور کا وہ اوباما تھا۔ لیکن میں اگر یہ سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے رسول کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو ایک بچہ اٹھ کے بلال حبشی کے نام کا نعرہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تو پھر وزن تو ہے حضور کے ساتھ، نام تو ہے حضور کے ساتھ۔ پھر آئیے اقبال کا پھر لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی مٹ گیا اور حبشی وہاں چلا گیا جہاں شہنشاہ روم بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ آج بھی دلوں پہ حکومت بلال حبشی کی ہے، بلال کا کالا رنگ حوروں کے ماتھوں پہ تلک لگا کے سجایا گیا ہے، اور رومی کا نام بھی مٹ گیا، اس کا نشان بھی مٹ گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ لازوال ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ امر ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ نام بھی نہ مٹے اور ذکر بھی نہ مٹے تو آؤ حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤ۔ حضور کے نام پہ قربان ہونے جانے والا امر ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کا نام نہیں بھولتا۔ یار ایک منڈا تھا، اس کو جانتا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کے محلے کے لوگوں سے پوچھا ہے، چند اس کے جو قربت والے لوگ تھے اور وہ جانتے تھے، وہ کہتے ہیں بچپن میں باہر نکل گیا اور ہمیں نہیں پتا کہ اس نام کا لڑکا بھی ہے۔ لیکن پھر ایک دن آیا کہ
ہر شخص کا رخ ڈھوک کشمیریاں کی جانب تھا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عامر چیمہ کی گلی کے اندر اتنے گلدستے پڑے ہوئے تھے کہ گزرنے کی جگہ نہیں تھی، اور جس نے اس کو دیکھا تھا شک پڑا کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، وہ بھی چھاتی تان کے کہتا تھا ہاں میں اس کا یار ہوں۔ یار اسے تو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن زمانہ اس کا یار بن رہا ہے، اور لوگ جو اس کے والد سے دور کی شناسائی رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں، یہ تعلقات کیسے جاگے اور یہ کس طرح شناسائی ہوئی؟ یہ صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نہیں تو لاہور کے کوچائے چابک سواراں کی کہانی سن لو۔ بیٹا لوہاروں کا ہے اور دکان پہ ٹھک ٹھک کرتا ہے، اور اسے کوئی گلی میں بھی نہیں جانتا، اور پھر ایک دن آیا وہ زمانے کے سینوں کے اندر دھک دھک کرنے لگا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی، اس زمانے میں جن کے 1,00,000 مریدین تھے، کوئی معمولی نام نہیں ہے امیر ملت علیہ رحمہ کا۔ امیر ملت جنازے میں شامل ہوئے، غازی علم الدین لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا تھا، اور امیر ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہنے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں سنی ہیں، میرے دل میں کبھی امنگ نہیں جاگی کہ میں فلاں بادشاہ ہوتا، فقیر خود شہنشاہ ہوتا ہے۔ کہا بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے پڑے ہیں، میرے دل میں یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ فرمان لگے ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے پڑے ہیں، میرے دل میں یہ تمنا بھی نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ آج میرے دل میں رہ رہ کے خیال آ رہا ہے کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے غازی عامر چیمہ کے مزار کی پائنتی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ ساتھ کہہ رہا تھا ربا میں تینوں یہ نہیں کہنا مینوں عامر چیمہ بنا دے، مینوں دے قدماں دی مٹی ہی بنا دے۔ تو یہ سرخروئی ہے، حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے کا یہ صلہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر حضور کا عشق سامان زندگی بن جائے پھر کیا بھوک رہ جاتی ہے بندے کو، پھر بحر و بر اس کے دامن کے کونے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، اور وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ اگر حضور کے غلام بن جاؤ گے ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ حسن اخلاق میں سب سے اہم کردار انسان کی زبان کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی شرم گاہ اور اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ انسان کے بہت سارے گناہوں کا سبب انسان کی زبان ہے۔ جھوٹ بھی زبان بولتی ہے، بہتان بھی زبان لگاتی ہے، غیبت بھی زبان کرتی ہے، شکوے بھی زبان کرتی ہے، گالیاں بھی زبان دیتی ہے، سب و شتم یہ بھی زبان کا وظیفہ ہے، اور کسی کی عزت اچھالنا یہ بھی زبان کے ذریعے ہے۔ تو زبان کے جرم باقی سارے اعضاء سے زیادہ ہیں، اس لیے جو ہے وہ جس نے زبان کو قابو میں کر لیا اس نے اپنے آپ کو بہت سارے فتنوں سے محفوظ کر لیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں اور اپنے شب و روز کا مواخذہ کریں، اور اپنی زبان کو جو ہے وہ حفاظت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 32 دانتوں کے اندر جکڑ کے رکھا ہے اور 2 جبڑوں کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی سنبھلتی نہیں ہے، اور اللہ یاذ باللہ سب و شتم تو آج ہمارا شعار زندگی بن گیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر اتنی غلیظ گالیاں ہیں۔ میں ایک دن گھر سے نکلا تو کوئی 12-13 سال کا بچہ ہوگا، اس نے سکول کا بستہ بھی ڈالا ہوا تھا، سکول جا رہا تھا، تو آگے کچھ بچیاں وہ بھی 5ویں 7ویں کلاس کی ہوں گی، اس نے اتنی غلیظ اور گندی گالی دی بغیر کسی وجہ کے کہ مجھے ایسے لگا جس طرح میرے کانوں میں آگ لگ گئی ہے اور میری سانس رکنے لگی۔ خیر میں نے ہمت کر کے تیز قدم اٹھا کے اس کو کندھے سے پکڑا، تو اس نے جب پلٹ کے مجھے دیکھا تو شرمسار ہو گیا اور شرمندگی سے اس کو پسینہ آ گیا۔ میں نے اس کو کہا بیٹے یہ جو تو نے گالی دی ہے، زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے نا یہ زہر سے بھر گئی ہوگی، اور تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے یہ بات کی؟ تو خیر اس نے بڑی شرمندگی کا اظہار کیا،
تو آج ہمارا معاشرہ، یہ ایک عکس بتا رہا ہوں کہ اس عمر کے بچے اور یہ ہمارے معاشرے نے جو ہے وہ جو رنگ اختیار کر لیا ہوا ہے، اور آج غلاظت اور گندگی ہمارے ذہنوں کے اندر گھل گئی ہوئی ہے۔ وہ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ سفر کے دوران کسی پبلک پلیس پہ یا لاری اڈے پہ ہم جاتے تو وہاں مجبوراً واش روم میں جانا پڑ جاتا، تو وہاں اتنی غلیظ چیزیں اور باتیں لکھی ہوتی کہ شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ اب ان کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آ گیا، وہی گندے لوگ اور وہی غلیظ ترین لوگ جو پہلے واش روموں میں بیٹھ کے گندگی کی جگہوں پہ بیٹھ کے تحریر کیا کرتے تھے، آج انہی کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور ایسی ایسی مکروہ تصویریں اور غلیظ جملے، العیاذ باللہ۔ کیا یہ ایک مومن کی شان ہے؟ ایک مومن کی زندگی ایسی ہو سکتی ہے؟ آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ملک لبرلزم کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آج کوئی خیر کی بات یہاں سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور کسی شخص کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی، یا اس کے دل دماغ کے اندر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی اتنی محبت نہیں، آپ یہ بھی مان لیں، اور وہ اس پر کوئی بات کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جس طرح اس کو گالیاں دی جاتی ہے تو وہ نہیں بھی اسلام سے دور تو ہم اس کو دھکا دے کے اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب ہماری معاشرت کا یہ رنگ ہوگا تو پھر ہم کہاں لڑکتے ہوئے کہاں جا کے گریں گے؟ تو میں آپ سب نوجوانوں کو بالخصوص کہتا ہوں کہ ایسے تمام گروپوں سے نکل جائیں اور ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر لیں کہ جو غلیظ اور گندی سوچ کے حامل ہیں، کیونکہ جب سوچوں کا گند اور غلاظت جب سامنے آتی ہے تو پھر روح میلی ہو جاتی ہے، اور جب روح میلی ہو جائے تو ایسی روحوں پہ اللہ کے انوار کی بارش نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنے طرز زندگی کو خوبصورت بناؤ،